اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 13، آیت نمبر 14، آیت نمبر 15۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص ہدایت کی راہ چلتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے چلتا ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو شخص بے راہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لیے بے راہ ہوتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بھیجیں۔ اس کی تشریح بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے بہت دھیان سے سنیے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن تک دین کی بات پہنچی ہی نہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو فاصلہ ہے 500-600 سال کا ہے، تو کئی لوگوں تک دین کی بات نہیں پہنچی، تو حشر کے میدان میں کیا ہوگا ان کا؟ پاگل ہے آدمی۔ اسی طریقے سے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کا کیا ہوگا حشر کے میدان میں؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم جو ہے کسی کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ہمارا رسول نہ پہنچے وہاں، اس تک دعوت نہ پہنچے۔ اس کے بارے میں لمبی تفصیل اور تشریح تو انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا، لیکن میں مختصر سمجھا دیتا ہوں کہ حشر کے میدان میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہرا آدمی نے کچھ سنا ہی نہیں ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا قرآن ہے، کیا احکامات ہیں اللہ کے۔ اسی طریقے سے پاگل، اسی کے طریقے سے فاتر العقل، جس کی عقل میں فطور ہے، اور زمانے فطرت یعنی دو نبیوں کے درمیانی زمانے میں فوت ہونے والے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ ان کی بابت بعض روایت میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف فرشتے بھیجے گا اور وہ انہیں کہیں گے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اگر وہ اللہ کے اس حکم کو مان کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم ان کے لیے جنت بن جائے گی، ان کے لیے گل گلزار بن جائے گی، یعنی اللہ کی بات مان لی انہوں نے۔ اور اگر بات نہ مانی تو انہیں گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث مسند احمد جلد 4 صفحہ 24 پر موجود ہے، اور ابن حبان جلد 9 صفحہ 226 پر موجود ہے، اور جامع صغیر حدیث نمبر 888 میں موجود ہے۔ اور چھوٹے بچوں کے بابت اختلاف ہے۔ مسلمانوں کے بچے تو ہر حال میں جنت میں ہی جائیں گے، چلو ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چھوٹے بچے وہ تو جنت میں ہی جائیں گے، لیکن مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ ہے بھئی ان تک دین کی بات تو پہنچی نہیں ہے، کئی مشرکین کے بچے مر جاتے ہیں تو ان تک دین کی بات تو کوئی پہنچی نہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں جو صحیح قول علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ میدان محشر میں ان کا بھی امتحان لیا جائے گا۔ جو اللہ کے حکم کی اطاعت اختیار کرے گا وہ جنت میں، اور جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔
لیکن صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ مشرکین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔ دیکھیے صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 251۔ اسی طریقہ فتح الباری میں بھی مضمون موجود ہے۔ یہ میں نے مختصر آپ کو سمجھا دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، حشر کا میدان آنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔